علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا بڑا سکون دینے والا، دلوں میں عجیب سی تازگی پیدا کرنے والا ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اگر پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پریشانیاں اس کا پیچھا چھوڑ دے، مصیبتوں سے نجات مل جائے؟ ہم میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مصیبتیں اس کے دامن سے دور ہٹ جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا تحفہ اور بڑا خوبصورت وظیفہ عطا فرمایا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پاک کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کی یہ تقریب اور آج کا یہ اجتماع حفظ قرآن کی تکمیل کے مبارک موقع پر منعقد کیا گیا۔ آج خوش نصیب ہے وہ طالب علم کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو کس قدر رحمتیں اور رب تبارک و تعالی کی نعمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جس رات میں قرآن عظیم اترا، جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس رات کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا، جس رات نے اپنے سینے میں، اپنے دامن میں قرآن کی برکت کو لیا، اس رات کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن جس رات میں اترا، جس رات نے اپنے سینے میں قرآن کو سمایا، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہو جائے۔ غور کریں، رات اپنے سینے میں، اپنے دامن میں قرآن کو سنبھالے تو اس رات کی برکتیں یہ ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی ادنا سا امتی بھی اس رات میں عبادت کرے تو اس کی یہ عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب اس کو دلا دیتا ہے۔ جس نے سارا قرآن کریم کی ہر آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہوگا، کیا اس کی برکتیں اس قدر نہیں؟ کس قدر اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی؟ بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو یاد کرنے والا جب یہ یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کا وجود اس قدر بابرکت بن جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یاد کرنے والا، سمجھنے والا رب تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ کل اپنے خاندان کے 700 ایسے افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کو میں اگر تفصیل سے عرض کروں تو ایسا بھی ہوگا کل قیامت کے دن کہ کوئی کسی کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہوگا، بلکہ ایسا منظر ہوگا کہ فرشتے کسی کو بال کے بل پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، جہنم کی آگ کے پاس پہنچ چکا ہوگا، اتنے میں ایک حافظ قرآن آئے گا، اتنے میں ایک قرآن کو سمجھنے والا آئے گا، ایک قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا، آ کر کے کہے گا اس کو فرشتوں چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق قرآن سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کی قرآن سے تعلق رکھنے والے کی برکتیں، قرآن کو اپنے سینے میں سمانے والے، مزید بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے آج قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمایا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین بھی کہ جن کے بچے نے قرآن کریم کو یاد کر لیا اور حافظ قرآن کر کے۔ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا بچہ قرآن کو سمجھنے والا، یاد کرنے والا ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس کے سر پر، اس کے والد کے سر پر ایسا تاج سجائے گا جس تاج کی روشنی سے سارا میدان محشر منور ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بتائیں کتنے خوش نصیب ہو طالب علم، بہت مبارک آنش بھائی، آپ ان کے والدین کو بھی بہت مبارک، ان کے والدین یقیناً آج اس محفل میں اگر موجود ہیں تو ان کو تو پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ یہ والد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، جن کا بیٹا حافظ قرآن بنا، کسی عالم نے خبر نہیں دی، کسی علم کے جاننے والے نے یہ نہیں بتایا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ کل قیامت کے دن ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے۔ آپ بھی اگر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے نا تو یہ نیت کر لیں کہ اپنی اولاد کو کم از کم حافظ قرآن ضرور کریں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صدقة جاریة ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو جب تک اس نے نماز پڑھی تب تک ثواب ملا، اب جب وہ مر گیا اب نماز تو وہ پڑھ نہیں رہا، مرنے کے بعد جو نماز کا ثواب ملنا تھا وہ تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا، اب جب مرنے کے بعد وہ نماز کا مکلف رہا ہی نہیں تب نماز کا ثواب تو اسے ملا نہیں۔ لیکن 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ ایک بار کر لے نا تو قیامت تک ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پلس ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ ان میں سے آخری عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نیک ہو، کسی کی اولاد نیک ہو اور نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ حافظ قرآن بھی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی رہے تو یہ مرنے کے بعد قبر میں
رب تبارک و تعالی اس کے باپ کی قبر میں انوار کی بارشیں عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بیٹے کو حافظ بنا دیا، ایک بار بیٹے کو نیک بنا دیا، اب اس کی برکتیں دنیا میں تو ملیں گی ہی ملیں گی، قیامت کے دن تو عطا ہوگی ہی ہوگی، لیکن قبر میں بھی اس کی برکت سے روشنیاں اور اجالے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قرآن یاد کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، قرآن آئے گا، آنے کے بعد عرض کرے گا مولا اس بندے کو جس نے مجھے اپنے سینے میں سمایا تھا اس سے راضی ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے جنتی لباس پہنا دو، چنانچہ اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن مزید کہے گا مولا اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما دے، رب تبارک و تعالی اسے جنتی تاج عطا کر دے گا۔ قرآن پھر کہے گا مولا اس کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ فرما دے، رب تبارک و تعالی فرمائے گا بندے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور رب تبارک و تعالی مزید ارشاد فرمائے گا اے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے بندے قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات میں بلندیاں پاتا جا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا اور رب تبارک و تعالی ہر قرآن کی آیت کے صدقے میں جنت میں اس کے مرتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو یاد کرنے کی برکت ہے۔ مزید سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن، یہ تو پڑھنے کی برکت ہے میں نے آپ کو عرض کی، جو قرآن کو سنے، جو قرآن کو سنے تو رب تبارک و تعالی اس کی دنیاوی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا جو قرآن کو پڑھ لے رب تبارک و تعالی اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت سننے والا بندہ یہ اس کے لیے دنیا کے سارے خزانوں سے سب سے بڑھ کر خزانہ مل جاتا ہے۔ مزید فرمایا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ لے، یہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب عرش اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی برکت ہے قرآن اگر بندہ پڑھ لے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھے تو اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں کے عجیب الگ ہی نظارے ہوتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا اسید بن حضیر ایک صحابی، اگر قرآن گھر میں پڑھنے والا بچہ پیدا ہو جائے نا تو اس کی برکتیں کتنی ہوتی معلوم ہے؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے دور رہتے ہیں، بالکل آخری کونے میں مدینہ منورہ کے آخر میں نواحی میں ان کا مقام موجود ہے۔ کبھی کبھی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ دور رہتے تو تھے لیکن آقا کریم سے بڑا پیار تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت اسید بن حضیر اپنے گھوڑے کے استقبال میں آتے ہیں، آنے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگاتے ہیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ استقبال میں بدا
ہوا گھوڑا وہ ہنہنانے لگا، اس کے بدن میں جھرجھری سی کپکپی سی قائم ہو گئی۔ آپ ٹھہر گئے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قرآن عظیم کی تلاوت کو شروع کیا، پھر دیکھا کہ گھوڑے کے بدن میں پھر جھرجھری سی پیدا ہو گئی، گھوڑا پھر کانپنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر قرآن کی تلاوت کو شروع کیا تو پھر کیا دیکھا؟ پھر وہی گھوڑے کا انداز ہے، اس کے بدن میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بدن میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے اس مرتبہ تلاوت قرآن کو بند کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک چھتری ہے، جس چھتری میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ نگینے پروئے ہوئے ہیں۔ اس چھتری سے ایک نور نکل رہا ہے اور وہ نور آسمان تک جا رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھا، وہ نور آسمان میں جاتا رہا یہاں تک کہ وہ نور غائب ہو گیا۔ اگلے دن آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے قرآن کی تلاوت کی تو میں نے یہ انداز دیکھا کہ آسمان میں ایک نور کی چھتری ہے جو میرے سارے استقبال پر، میرے سارے گھر پر سایہ فگن ہے، سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس میں سے نور کی روشنی نکل رہی تھی جو آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا نا تو وہ آسمان تک جانے والی روشنی ختم ہو گئی۔ وہ کیا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے، اور اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے فرشتے تیرے سارے گھر پر اپنے پروں کے ذریعے سایہ فگن تھے، سایہ ڈالے